بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے شعری اصطلاحات، یعنی قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ آج کی نشست میں ہم ان چاروں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاعری میں استعمال ہونے والی اصطلاحات ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن سال اول کے نصاب میں صرف 4 اصطلاحات یعنی قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ ذیل میں ان پر قدرے تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، البتہ ضمنی طور پر چند دیگر اصطلاحات کا بھی سرسری تعارف کرانا ضروری خیال کیا گیا ہے۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے جو شعور سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی جاننا بوجھنا کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر شعر اس کلام موزوں کو کہتے ہیں جس میں تاثیر اور حسن ادا ہو۔ شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مصرعے کا لفظی مطلب ہے دروازے کا ایک تختہ یعنی کواڑ۔ اصطلاحی طور پر شعر کا آدھا حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ بعض مصرعے اس قدر مقبول ہو جاتے ہیں کہ وہ مثال اور سند کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، لہو خورشید کا ٹپکے گا اگر ذرے کا دل چیریں۔ بیت لفظی مطلب ہے گھر، جبکہ اصطلاحی طور پر وہ شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں بیت کہلاتا ہے۔ مثلاً دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ فرد ایسا شعر جو تنہا ہو، یعنی کسی غزل، نظم، قصیدہ یا مثنوی کا جز نہ ہو۔ فرد کے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں۔ ایسے متفرق اور مفرد اشعار شاعر کے دیوان میں فردیات کے عنوان سے درج ہوتے ہیں۔ شاعر کا لفظی مطلب ہے صاحب شعور یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والا، جبکہ اصطلاحی طور پر وہ شخص شاعر کہلاتا ہے جو اپنے خیالات کو شعری جامہ پہنا سکتا ہے۔ تخلص لفظی مطلب ہے رہائی پانا، خالص ہو جانا، جدا ہو جانا۔ شعری اصطلاح میں وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ تخلص کا استعمال شعرائے ایران کی ایجاد ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے کے ہیں، نیز ہرن کے منہ سے نکلنے والی اس دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ جب شکاری کتے اس کو دبوچنے کو ہوں اور اس کے سینگ کسی جھاڑی وغیرہ میں پھنس جائیں۔ اصطلاح میں غزل سے مراد وہ شاعری کی قسم ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص حیت اور آہنگ کے ساتھ موجود ہو۔ غزل کا ہر شعر جداگانہ حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ نمبر 8 قصیدہ۔ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے قصد یعنی کوشش کرنا۔ گویا قصیدہ میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اصطلاحی طور پر قصیدہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص کی تعریف اور شان و شوکت بیان کی گئی ہو۔ قصیدے کے 4 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ یہ چاروں باہم مل کر قصیدے کی تکمیل کرتے ہیں۔ وزن شعر کو علم عروض کی مقررہ بحروں میں سے کسی بحر کی میزان میں تولنا وزن کہلاتا ہے۔ شاعری میں وزن سے مراد یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصرعوں میں عادی آوازوں اور پوری آوازوں کی تعداد اور ترتیب یکساں ہو۔ ادیب جو شخص اپنے افکار، خیالات، جذبات، احساسات، مشاہدات اور تجربات کو خوبصورت الفاظ کی لڑی میں پروئے ادیب کہلاتا ہے۔
اچھا، اب ہم اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ قافیہ۔ قافیہ عربی زبان کے لفظ کفو سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں، جیسے دمن، چمن، زمن یا دل، محفل، قاتل وغیرہ، یا ان چند حروف اور حرکات کے مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں جو شعر یا مصرعے کے آخر میں آتے ہیں، اور اگر ردیف موجود ہو تو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ شاعری میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، البتہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں۔ قافیہ شاعر کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، نیز شعر میں ترنم اور موسیقیت پیدا کرتا ہے۔ قافیے کے الفاظ غیر مستقل ہوتے ہیں، یعنی بدل بدل کر آتے ہیں، جبکہ ردیف کے الفاظ مستقل ہوتے ہیں، یعنی بدلتے نہیں۔ قافیہ غزل اور قصیدے کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ اگر شعر میں ردیف موجود ہو تو قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، ورنہ شعر کے آخر میں آتا ہے۔ درج ذیل مثالیں دیکھیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز اور نواز ہم قافیہ الفاظ ہیں اور شعر کے آخر میں آئے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اٹھی اور چلی قافیہ ہے ابھی ردیف ہے۔ قافیہ ردیف سے پہلے آیا ہے۔ غزل اور قصیدے میں قافیہ مطلع کے دونوں مصروں میں، جبکہ بقیہ اشعار میں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ وضاحت کے لیے آتش کی ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ پیامبر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ ان اشعار میں پہلا شعر مطلع ہے اور روبرو گفتگو، آرزو اور جستجو قوافی ہیں، جبکہ کرتے ردیف ہے۔ تو عزیز طلبہ، قافیے کے بارے میں تمام تر معلومات آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں۔ اب ردیف کے بارے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے گھوڑے یا اونٹ پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیے کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، یا ردیف اس مستقل کلمے یا کلمات کو کہتے ہیں جو شعر یا مصرعے میں قافیے کے بعد بے تکرار یعنی بار بار آتے ہیں۔ ردیف ایرانی شعراء کی ایجاد ہے، قدیم عربی شاعری میں اس کا وجود نہیں۔ ردیف شاعر کی آزاد خیالی کو ایک حد تک پابند کرتی ہے۔ ردیف سے شعر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ جس غزل یا نظم میں ردیف موجود ہو اسے مردف کہتے ہیں۔ ردیف کے لفظ یا الفاظ مستقل ہوتے ہیں، یعنی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، البتہ مفہوم مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ردیف ایک لفظ سے لے کر 6، 7، 8 لفظوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ دیکھا ردیف ہے جو ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی ردیف ہے جو دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یاد آتے ہیں ردیف ہے جو 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ردیف ہے جو 7 الفاظ پر مشتمل ہے۔
مندرجہ ذیل اشعار میں ردیف موجود نہیں ہے، لہذا ان اشعار کو غیر مردف کہیں گے۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو عزیز طلبہ، آگے جو تھوڑی سی وضاحت ہے یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ الجھن کا شکار ہوں گے، آپ یہاں تک ہی یاد کیجئے۔ تو شعری اصطلاحات کے تحت اب ہماری تیسری اصطلاح ہے مطلع۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ۔ قواعد کی روح سے مطلع اس میں ظرف مکان ہے، یہ یاد رکھنا ہے عزیز طلبہ، مروزی میں 2-3 بار یہ سوال آ چکا ہے۔ شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، جس طرح نقیب بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اسی طرح مطلع ایک ایسا آہنگ قائم کرتا ہے جس کی فضا میں باقی اشعار اپنا رنگ جماتے ہیں۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ سب مطلع شروع میں اور یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ پہلا مطلع مطلع اول، دوسرا مطلع مطلع ثانی اور تیسرا مطلع مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ تمام مطلعوں کے بعد جو شعر آتا ہے اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، حسن مطلع کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تو آپ کی بورڈ کی جو گرامر ہے اس کے مطابق آپ تیار کر لیجئے۔ مطلع کے بعد جو دوسرا مطلع ہو اسے بھی حسن مطلع کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، پہلے مطلع کے بعد اگر دوسرا مطلع آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ درجہ بالا اشعار میں پہلا شعر مطلع اور دوسرا حسن مطلع ہے۔ تو اس سلسلے میں عزیز طلبہ آخری بات نوٹ کر لیجئے، اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے مطلع نہیں بلکہ پہلا شعر کہیں گے۔ اب ہم شعری اصطلاحات کے حوالے سے آخری اصطلاح کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، مقطع۔ مقطع عربی زبان کے لفظ قطع سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کے ہیں۔ قواعد کی روح سے مطلع اس میں ظرف مکان ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو مقطع کہلاتا ہے۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں۔ اگر غزل کے کسی شعر میں شاعر کا تخلص موجود ہو مگر وہ غزل کا آخری شعر نہ ہو تو اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع کے کسی بھی مصرے میں تخلص استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقطع غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے، مقطع قاری کو شاعر کے قریب کر دیتا ہے، مقطع پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے۔ مقطع وہ شعر ہے جس سے غزل اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ مقطع غزل کی وحدت کو واضح کرتا ہے۔ بعض اوقات مقطع میں وہ مقصد سمٹ آتا ہے جس کے لیے غزل یا قصیدہ لکھا گیا ہو۔ مثالیں دیکھیے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یاد سے نکلے تو سوئے دار چلے۔
سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ نمبر 1 فیض احمد فیض، نمبر 2 میر تقی میر، اور نمبر 3 مومن خان مومن کی غزل کا مقطع ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یہ علامہ اقبال کی غزل کا آخری شعر ہے۔ تخلص موجود نہیں، اس لیے مقطع نہیں کہلائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے شعری اصطلاحات کے حوالے سے تمام بنیادی باتوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست ہوتی ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔